جو بادی نظر میں یا عام نظر میں ہمارے سامنے نہیں ہوتے ہیں. تو یہ خوبی جو ہے کہ ریڈیبلٹی جو ہے اس کے لیے بنیادی بات تو یہ ہوئی کہ ہر پڑھنے والے کی دلچسپی کا کوئی نہ کوئی سامان اس میں ہو تبھی وہ ریڈیبل ہوگی. لیکن وہ یہ اس وقت تک ریڈیبل ہوتی نہیں ہے جب تک اس کا لکھنے والا دلچسپ نہ ہو. کیونکہ یہ دونوں فارمز ایسی ہیں کہ اس میں آپ بیک وقت تین منظر دیکھتے ہیں جو کہ نارملی ہم شاعری کر رہے ہوں یا کچھ لکھ رہے ہوں. بیک وقت 3 جگہوں پر ہم ٹریول نہیں کرتے کہ آپ منظر کو بھی دیکھتے ہیں, پس منظر کو بھی دیکھتے ہیں اور پیش منظر کو بھی دیکھتے ہیں. یہ خوبی جو ہے کہ کسی ایک منظر میں آپ کس طرح ٹریول بیک بھی کرتے ہیں, ٹریول فارورڈ بھی کرتے ہیں. اتفاق سے چونکہ اس سفر نامے کے بہت سارے حصے میں مجھے سعود کی ہم سفری میں بھی رہا ہوں, تو اور مجھے تھوڑا سا گمان اب تو نہیں رہا, لیکن ایک زمانے میں گمان تھا کہ میری یادداشت بہت اچھی ہے. لیکن اب میں اس کتاب کے ذریعے سے مجھے اندازہ ہوا کہ سعود کو ماشاء اللہ نے واقعی ایک فوٹوگرافک میموری جو ہے وہ دی ہے. اور وہ صرف چیزوں کو دیکھیں, جو کریٹو آرٹسٹ ہے میرے نزدیک اس کا ایک حصہ تو فوٹوگرافر ہوتا ہے, تو وہ ریئلزم ریالٹی کو چیزوں کو ایز اٹ از آپ کے سامنے رکھتا ہے. لیکن اس کا اصل حصہ جو ہے وہ اس کا پینٹر ہونا ہوتا ہے, وہ ایک مصور بھی ہوتا ہے. تو تصویر کو تصویر کی منظر کی طرح دکھانا اور تصویر کو جس طرح سے دیکھا گیا ہے اس طرح سے دکھانا, میں سمجھتا ہوں یہی وہ فرق ہے جس سے کریٹو رائٹنگ اور ایک عام رائٹنگ کو ہم ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں, ان میں فرق کر سکتے ہیں. تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ جو مناظر جن سے ہم گزرے, جے پور میں بھی گئے, ادے پور گئے, ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا بھی, وہ بڑا جس کو سعود نے بڑی چالاکی کے ساتھ گول مول کیا. تو وہ لیکن یہ جو چیز ہے کہ چیز کو چلتے ہوئے اپیرنٹلی جیسے عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں پرٹیکولرلی اگر آپ ذہن میں رکھیں کچھ 7-8 سال سے 10-12 سال کی عمر کے, تو مظاہر لگتا ہے کہ وہ کچھ نہیں دیکھ رہے, کچھ بھی اپنی دنیا میں مست ہے. لیکن حیرت انگیز طور پر وہ ہر چیز کو بہت ہی تفصیل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات جب وہ آپ کو بتاتے ہیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یار یہ چیز تو شاید میں نے بھی اس طرح سے نہیں دیکھی. تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ جو منظر میں نے دیکھے تھے جس میں ہم دونوں اکٹھے تھے, ہم نے ٹریول بھی کیا, جن جگہوں پہ بیٹھے بھی, اس میں یہ جو ہنر ہے جس کا میں نے آپ سے اشارہ کیا کہ ایک مثلا ایک محل ہے فرقی مرحلہ جے پور کا, تو اس کے پیچھے ہسٹری میں عام طور پر جو پرانے سفر نامے لکھے جاتے تھے ہم سب جانتے ہیں کہ ان میں بہت ساری معلومات جو ہیں وہ ایٹلسوں سے دوسری جگہ سے لے کر بہت سارے صفحے بھرے جاتے تھے اور اس میں بتایا جاتا تھا کہ یہ جگہ کون سی ہے. لیکن جس طرح ایک منظر کو خود دیکھنا اور پھر اس کے بارے میں علمی معلومات جو ہیں ان کو اس طرح سے بلینڈ کرنا کہ وہ تخلیقی نظر آنے لگے, یہ بڑی کمال کی بات ہے. تو وہ آپ پر بات نہیں ہوتی, آپ کو لگتا نہیں کہ کوئی آدمی آپ کو لیکچر دینے یا آپ کی جو علمیت جاننے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے. اور پھر اور زیادہ کمال اس وقت ہوتا ہے جب آپ آئندہ ایک فیوچرسٹک کے ریفرنس میں ان دو چیزوں کی جھلک کہیں کہیں جو اس کی بہت اچھی نظر ہے تو ان کی اس میں محسوس کرتے ہیں کہ کہیں وہ ایسا تجزیہ کرتے ہیں جس میں وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اکٹھی ہو کر ایک نیا جہان جو ہے یا ایک نئی ڈائمینشن اس کو سامنے لاتے ہیں. یہ بہت کم سفر ناموں میں نے یہ خوبی دیکھی ہے. آپ دیکھیں کہ 1960 میں سے آن ورڈ سفر ناموں کا یہ عروج کا دور شروع ہوا. اس سے پہلے اکا دکا یوسف قمر بوس سے لے کر لکھے گئے, لیکن ابن انشاء اور اختر عبد الدین وغیرہ کے زمانے سے یہ سمجھ, اور عطاء اللہ قاسمی اور مسنصف حسین طارق میں سمجھتا ہوں ہمارے دو نثر نگار ایسے ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں سفر نامے کو ایک ایسی مقبول صنف بنا دیا کہ اب ماشاءاللہ درجنوں بلکہ سینکڑوں لوگ جو ہیں. تو ایسی ہی کسی صنف میں جس میں مقبولیت کے معیار جو ہیں وہ طے ہوں, اور نہ صرف طے ہوں بلکہ طے کرنے والے زندہ بھی ہوں اور لکھ بھی رہے ہیں, ان کی موجودگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسنصف کی کتابیں آتی رہتی ہیں,
عطا بھی لکھ رہا ہے، اور تو ان کے ہوتے ہوئے ایسی نثر میں لکھنا جو کہ آپ کو ہر طرح کے جو قارئین ہیں ان کو اٹریکٹ کرے، وہ اس وقت تک شاید ممکن ہوتا نہیں ہے جب تک آپ کے اندر کا جو آرٹسٹ ہے وہ مضبوط اور توانا نہ ہو، اور زندگی کے ساتھ اس کی جو کمٹمنٹ ہے وہ اگر نہ نظر آئے تو پھر یہ سفر نامہ یا منظروں کو دیکھنا یا چیزوں کو دیکھنا وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو بصیرت ہے کہ آپ کسی منظر کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کر کے اپنے پڑھنے والوں کے لیے ایک ایسا پرزم، ایک ایسا کیف سا بناتے ہیں کہ جس میں وہ نئے نئے رنگوں کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی نثر لکھی۔ شاعری کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں، میرے خیال میں جو ہم سے فوراً بعد کی نسل ہے اس میں شاید ایک باستابش اور ایک سعود عثمانی، دو بندوں کو میں سمجھتا ہوں شاید یہ سب سے اچھے ہمارے بعد آتے ہیں۔ نثر میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک خاص طرح کا ایک شعری اسلوب جو ہے وہ سعود کی تحریر میں ہمیں مسلسل نظر آتا ہے، اور سب سے بڑی بات ان کی جو میں سمجھتا ہوں جو خاندانی تربیت ہے۔ اب جیسا آپ جانتے ہیں تقی عثمانی صاحب کو، تقی والد صاحب، تو پیچھے جو بیک اس میں جو ایک تہذیب آپ کہنا چاہیے جو آپ کی شخصیت کا وہ حصہ بن جاتی ہے جو آپ کو دکھانا نہیں پڑتا، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس تہذیب میں جو ایک حجاب ہے، جو ایک حیا ہے، جو چیزوں کے ساتھ جس کو ہم ڈیکورم کہہ دیجیے، یا تو وہ چیزیں آپ نے محسوس کی ہوں گی جنہیں ہم نے بھی کتاب پڑھی ہے کہ اس بات کا سعود نے بہت خیال رکھا ہے کہ اگر آپ نے کرٹیسائز بھی کرنا ہے تو کہاں تک جانا ہے، کسی چیز کے بارے میں اپنی ناراضگی کا یا ڈفرینس کا اظہار کرنا ہے تو وہ کہاں تک جانا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ خاص طرح کی تربیت جو ہے انسان کی، اس کی ایک میں سمجھتا ہوں ایک نمائندگی ہے۔